السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ایمان افروز تحریر مشہور کالم نویس جناب جاوید چودھری صاحب کے قلم سے تحریر ہوئی ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک فکر انگیز تحریر ہے، آپ بھی سنیے۔ حاجی صاحب لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ گلاب کی کیاریوں سے اپنا سفر شروع کرتے، نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے چنبیلی کی قطار تک پہنچتے، رکتے، منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لیتے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر واپس گلاب کی طرف چل پڑتے۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں یہ ان کا 8واں چکر تھا۔ ان کا مشہور زمانہ ڈنڈا امرود کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں حیرت سے کبھی ڈنڈے کی طرف دیکھتا اور کبھی کبوتروں کی طرح سینہ پھلا کر واک کرتے حاجی صاحب پر نظر ڈالتا اور بے چین ہو کر لان چیئر پر پہلو بدلنے لگتا۔ میں حاجی صاحب کو پچھلے 10 برس سے جانتا ہوں۔ حاجی صاحب دائم مریض ہیں۔ ان کا جگر سکڑ کر 15% رہ گیا تھا۔ ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ ان کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک وقت میں آدھے سلائس سے زیادہ غذا نہیں کھا سکتے تھے۔ انہیں سانس لینے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ نقاہت اس قدر تھی کہ ملازم انہیں اٹھا کر ٹوائلٹ لے جاتا تھا۔ یہ میرے دوست کے والد ہیں، خاندانی رئیس ہیں۔ 4 ماہ قبل جب میں انہیں سلام کرنے گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح ریڈیو کی نوب گھمانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راشے کے باعث نوب ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر نوب گھمائی اور ان کی مرضی کا اسٹیشن لگا کر ریڈیو ان کے سرہانے رکھ دیا۔ ممنونیت سے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ ان کی بے بسی دیکھ کر میرا حلق بھی نمکین ہو گیا۔ 4 ماہ بعد، جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا، صرف 4 ماہ بعد جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو حاجی صاحب کو سہارے کے بغیر لان میں چہل قدمی کرتے دیکھا۔ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ میں لان چیئر پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے خوش آمدید کہا اور اسی طرح واک کرتے رہے۔ 10واں پھیرا مکمل ہوتے ہی وہ مڑے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرسیوں کے نزدیک آ گئے۔ میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میری خیریت پوچھی اور مسکرا کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا اور آواز میں گھن گرج۔ ملازم نے ان کے کاندھوں پر تولیہ ڈال دیا۔ انہوں نے رگڑ کر منہ صاف کیا اور ہنس کر بولے، میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا رد عمل یہی ہوتا۔ انہوں نے تولیہ واپس کیا اور اشارے سے چھڑی لانے کا حکم دیا۔ ملازم امرود کے پیڑ کی طرف چل پڑا۔ لیکن یہ معجزہ ہوا کیسے؟ میری حیرت کو جواب چاہیے تھا۔ حاجی صاحب مسکرائے تو ڈوبتے سورج کی کرنیں ان کے دودھ جیسے اجلے دانتوں پر اتر آئیں۔ وہ مسکرائے اور بولے، میرے ہاتھ ایسا نسخہ آ گیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں، سارے ہاسپٹل اور میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں۔ وہ گویا ہوئے۔ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی تھیں۔ یہ چھٹی پر گاؤں چلا گیا تو بچوں نے عارضی طور پر مجھے ایک بچہ جس کی عمر 6-7 سال تھی ملازم کے طور پر دے دیا۔ بچہ تھا، لہٰذا اسے مجھے سنبھالتے ہوئے بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا پتہ نہیں وہ کون سی مجبوری ہے جس نے اس معصوم کو مجھ جیسی لاش سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے والدین، گھر بار سب سیلاب کی نظر ہو گئے اور وہ بالکل بے سہارا ہو گیا۔ وہ کھانے اور کپڑوں کے عوض ہمارے گھر ملازم ہو گیا تھا۔ بچے کی کہانی سن کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے بچے سے پوچھا، بیٹا تم پڑھو گے؟ بچے نے کہا ہاں۔ میں نے اپنے مینیجر کو بلوایا اور بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرنے کی ہدایت کر دی۔
تم یقین کرو اس روز میں نے 3 سال بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میں اور میرے ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اس شام ملازم نے مجھے ٹوائلٹ لے جانے کے لیے اٹھایا تو میں سہارے کے بغیر پلنگ سے اٹھ گیا۔ ٹوائلٹ سے واپس آیا تو میں نے ملازم کو بلایا اور انہیں کل تک ایسے 5 بچے لانے کا حکم دیا جن کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اگلے روز ہی 5 بچے آ گئے۔ میں نے انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کر دیا۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا حاجی صاحب؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر یہ سب ہوا جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی ٹانگوں پر چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے چھڑی گھاس پر پھینکی، کرسی سرکائی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائے اور کھنکتی آواز میں بولے، تم بیٹھ کر چائے پیو، مجھے ابھی مزید 10 چکر لگانے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل پڑے۔ حاجی صاحب احتیاط سے چلیے گا، کہیں گر نہ جائیے۔ میں نے ہانک لگائی۔ حاجی صاحب نے مڑے بغیر قہقہا لگایا اور اسی طرح چلتے چلتے بولے، میں اب نہیں گروں گا، میں گر گیا تو ان 6 یتیم بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اب میں اس وقت تک نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے، میری طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں بولے، قدرت یتیموں کو چھاؤں دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ جی، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، شاید کوئی یتیم یا مجبور بچہ اپنے جیسے بچوں کو اسکول بیگ اٹھائے، یونیفارم پہنے اسکول جاتے دیکھ رہا ہو اور حسرت سے دیکھ رہا ہو۔ بس یہی کہنا تھا۔ آخر میں آپ سے درخواست کہ اگر میری کاوش پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔